لیکن سر ڈاکٹر وردہ جی جی ان کے کیس کی اپڈیٹس بتائیے. جناب، ان کا جو ہے نا کیس میں یہ ہوا ہے کہ اس کی جو سہیلی ہے اس میں جو ردا، وہی ندیم اور پرویز نامی جو ہے نا ملزم پکڑے گئے ہوئے ہیں. اچھا، یہ ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے. سٹوری یہ ہے، چھوٹی سی مختصری بتاتا ہوں، اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. وردا کا نا شاید اپنے شوہر سے کوئی ناچاکی تھی یا نہیں تھی، اس سے مختلف سی باتیں آئیں. اور اب یہ بھی ہے بات سامنے آئی کچھ سوشل میڈیا پہ کہ اس کو مرڈر سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس کے اوپر جو پولیس ذرائع نے بتایا کہ ابھی اس کا پوسٹ مارٹم میں تو اسے ڈاکٹر نے نہیں بتایا، لیکن فرانزک کے لیے اس کے نمونے جو ہے نا، یہ لاہور فرانزک جو لیب ہے نا، یہاں پہ روانہ کر دیے گئے. اس میں کوئی ٹائم لگ جاتا ہے کہ ماں کا، وہاں پہ پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. لیکن جو ابھی تک جو ہوا، یہ وردہ کی فرینڈ تھی ردا، بچپن کی فرینڈس تھی. اور بقول ردا نے جو بیان دیا، ردا نے یہ کہا ہے کہ جناب جی اس نے میرے پاس پیسے رکھوائے تھے جب باہر جانا تھا، اور یا اس کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی ناچاکی چل رہی تھی، کو یہ ڈر تھا کہ وہ گولڈ جو اس کے ہاتھ سے نہ چلا جائے، لہٰذا اس نے اس کے پاس رکھوا دیا. اور ساتھ میں اس کو جب پیسے کی ضرورت پڑی کہ 40 یا 50 لاکھ روپے سے ادھار لیے، اور اس نے چیک بھی دیے ان کو چیک بھی دیے، اور وہ لے کے چلی گئی. اس نے مطلب بتایا کہ میں گروی رکھوایا تھا. نہیں، ویسے اب اس کا بقول اس طرح کہ یہ گروی تھا، رکھوایا نہیں. اور پھر اینڈ میں جب اس کو پولیس نے پکڑا، اچھا اس میں درمیان میں بڑا سین ہوا. جب وہ اپنے بے نظیر DHQ ہسپتال میں سے باہر نکلی نا ڈیوٹی کر کے، تو اس نے اس کو پک کیا. اور جب اس کے ایک کام اس نے کر دیا تھا. اچھا، جب اس نے پک کیا نا اس کو، ردا نے وردہ کو، تو وردہ نے اپنے والد کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں ردا کے ساتھ جا رہی ہوں. انہوں نے ایک جرگے کا اہتمام کیا ہے. پولیس تو اپنی جگہ پہ ہے، یہاں پہ پولیس کی بڑی نیگلیجنسی ہے، وہاں کی پولیس کی نا، ایبٹ آباد کی پولیس کی بڑی نیگلیجنسی، وہی میں بتاتا ہوں. تو میں اپنا گولڈ لینے، اس نے کہا جی آ کے میرے سے گولڈ لے جاؤ. تو میں گولڈ لینے جا رہی ہوں، یہ اتنا تھا. جب وہ وردہ واپس نہیں آئی، رات لیٹ ہو گئی، تو اس کے والد پولیس کے پاس گئے. پولیس نے آئے بائیں سے روٹین میں جیسے لیا ہوا ہے اس طریقے سے لیا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس کی جو فرینڈ ہے اس کو پکڑے. جب اس کو پکڑا تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کے، بعض لوگوں نے آ کے اس کو رات کو چھڑوا لیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے ملزموں نے جا کے گھر میں جا کے جو چیٹ تھی نا اس سے متعلقہ، وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ کر دی، جس سے وہ قابو آ سکتے. ان کو یہ ٹائم مل گیا. لیکن نیکسٹ ڈے جب پولیس نے وردہ کا موبائل فون سے اس کی ڈیٹا نکالا، تو پتہ چل گیا کہ ردا سے ان کی لاسٹ ٹائم بات ہوئی ہے، آخری بات. اور ردا کے ڈیٹے سے پتہ چل گیا کہ اس نے وہ کسی اپنے ایک ملازم کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی. تو سین یہ تھی، کہانی یہ تھا. اس نے کہا ہم جرگہ کرتے ہیں، جرگہ کا جو فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایبٹ آباد میں اس ایریا میں پولیس کے علاوہ ابھی تک جو نا جرگہ سسٹم چل رہا ہے، لوگ اس پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. تو وہ جو ردا تھی، ردا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ کنسٹرکشن کا کام کرتی تھی. وہ وہاں پہ اس کو ایک یہ کہہ کے چلے گی کہ یہاں پہ ہے میری سائٹ کے اوپر، تو تم یہاں پر چلو، تو یہاں پہ ہم ساری بات کر لیں گے. وہاں پہ گئی ہے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے آپس میں جعلی ایک جرگہ کیا، جس میں کہا اس سے چیک ویک ساری چیزیں لے لی. اسے کہا تھا لے کر آنا، وہ لے آئیں. جب گولڈ دینے کا ٹائم آیا تو اس نے اپنے ملازم کے حوالے جس سے ڈیل کی ہوئی تھی. اب وہ ڈیل کیا تھی کہ اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا، شوہر سے کہا کہ مجھے وردہ تنگ کری. تو اس کے شوہر جو ہے، اس کے شوہر نے کہا یہ تمہاری فرینڈ نے ایسے ہماری جان نہیں چھوڑنی، اس کا کچھ کرنا پڑے گا. اس نے کہا کچھ کرو. تو اس نے اپنے ملازم سے بات کی، یار ایک بندے میں مارنا ہے، کہ کوئی تو حال دس. انہوں نے اس کے بندے ندیم جو ملازم نے کہا، انہیں کیا جناب ایک بندہ ہے میری نظر چ، اس کا نام تھا شمریز، جو کہ ابھی تک مین ملزم جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. انہوں نے کہا جناب میرے پاس شمریز نامی بندہ ہے، تو میں آپ کو اس سے ملا دیتا ہوں. اس سے ملاقات ہوئی، اس نے 1 کروڑ روپیہ مانگا. وہ کرتے کرتے بات 30 لاکھ پہ طے ہوئی، 30 لاکھ اس کو دیے گئے. تو وہ اس کے بعد ان کے حوالے کر کے وہ چلی گئی. جس کے بعد وردہ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہے کہ گلے میں اس کو پھندا ڈال کے اس کو کھینچے، مطلب کپڑا ڈال کے ایک طرح سے کھینچ کے، اس کی یہ والی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے بازو پر کچھ نشانات بھی تھے ناخن وغیرہ کے تشدد کے. تو وہ پھر اس کی مار کے اس کی لاش کو پھینک دیا. سر جاپان نے آٹومیٹک شار مشین نکالی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بشرا ایک بات کرتا ہوں، یہ جو نا پانی کی بچت، یہ پانی کی اہمیت پوری دنیا میں. جاپان نے ایک ایسی مشین نکالی ہے جو کم پانی میں بندے کو اچھی طرح سے میل شیل نکال کے اس کو دھو کے سامنے لے آئے گی. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے مزے کی بات ہے، اس کو ہم
میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. نہانا لیکن how is that possible? اچھا, انسانی واشنگ مشین نے ایجاد کی ہے سائنس کا, جاپان کی سائنس کارپوریشن نے, ٹھیک ہے جی, جاپانی کمپنی, اس کا نام ہے سائنس کارپوریشن. انسانی واشنگ مشین ایجاد کی ہے. اس کا انسان مشین میں گرم ماحول میں بند ہو کر انسان کو انگلی تک نہیں ہلانی پڑے گی خود ہی. اب ذرا اندازہ نہیں ہلانی پڑے گی. مشینی آلات جسم پر پانی ڈالتے, صابن لگاتے اور میل کچیل دور کرتے ہیں. وہ ایسے یہ وہ خود ہی وہ بندہ بیٹھ جائے گا, منہ شو مل مل کے, جیسے بچپن میں ہماری امیاں منہ ایسے بھر کے دھوتی تھی. اب میں اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں, جیسے میری بیگم, اس کو ماشاء اللہ وہ او لیول ہے, لیکن وہ منہ شو اس کی ماں ہی دھوتی ہے. تو اس طرح وہ بڑا اس پہ پریشان ہوتا ہے جب نا. الیکٹریکل ہوگی یا یہ کوئی الیکٹریکل ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں کوشچن یہ آتا ہے کہ اس کے کرنٹ نہ بندے کو لگ جائے, میں کہنے لگی تھی کرنٹ نہ لگ جائے. تو یہ کرنٹ پروف مشین ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو بہت ساری چیزیں آگے جا چکے ہیں. اب کرنٹ نہیں ہوگا, اب مشین جس میں پانی ڈالتے رہیں گے اور بندے کو ساتھ ساتھ انسان کو من پسند گانے سنائے گی. میوزک لگا لیں آپ, میوزک بھی آپ سنتے رہیں. 15 منٹ میں یہ مشین جو ہے نا انسان کو صاف ستھرا کر کے کم پانی کے ساتھ باہر نکال دے گی. 15 منٹ بہت زیادہ نہیں. ہاں 15 منٹ ہی ہوتے ہیں نہانے میں, صاف ستھرا کر لے بندے نو. پھر بھی فائدہ کیا ہوا؟ چلو آپ کہتے ہیں بندہ جائے تو اس کو پریشر مار کے میلا ہونا. نہیں 15 منٹ تک تو صابن بھی تو لگانا نا 1 منٹ میں صابن. اچھا آئی گئی نا بھائی, ہمیں اعتراض ہے جاپان والے ہو. 15 منٹ بشرا صاحبہ نے اعتراض نکال دیا, انہوں نے کہا 15 منٹ بہت زیادہ نہیں. 15 منٹ میں تو سر اگر آٹومیٹک مشین نے کام دکھانا تو بندہ مینولی پھر نہا کے نکل آئے. وہ کتنا ٹائم لوگ 10 منٹ میں بھی نکل آتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا بالکل وہ جو مشکل کام 10 منٹ میں آپ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چلے جاتے ہیں, آپ کتنے کلومیٹر آپ طے کر لیتے ہیں. یہ فضول کیا ہے یار انہوں نے جاپان نے. اچھا کئی امام پر ہوٹلوں میں یہ مشین نصب کر چکے ہیں. کمپنی کے بقول انسان کو جسمانی و روحانی دونوں لحاظ سے پاک صاف کرتی ہے. وہی پتہ نہیں کی بناتا ہے انہوں نے جاپانیوں نے. جاپان کے تو ویسے ہی چیزوں کے ٹرائی کیجیے گا, آپ خریدیے گا, میں آپ سے آپ کا نہیں میں تو ویسے ہی نا دیکھ, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو بلکہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ میسیج دیا تھا, اب بھی میں یہی میسیج دوں گا کہ آپ پانی کا کم سے کم استعمال کریں. میں نے تو یہ کہا تھا, یاد کرو ایک پبلک سے میسیج میں, کہ جب یہ سردیاں کے دن ہے تو آپ پانی گیزر کا انتظار کرنے کے لیے آپ اتنا پانی کھول دے کے نکال دیتے ہیں, ٹھنڈا پانی وہ ضائع کر دیتے ہیں. اس کو کوئی ٹب یا بالٹی رکھیں, اس کو سیف کریں. ٹھیک. 38 لاکھ اس کی چوری ہوئی ہے. چلگوزوں کی چوری ہوئی ہے. ہاں یہ بالکل ہوئی چلگوزوں کی چوری. یہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے. اس میں جناب یہ اس کا جو تھانہ مالٹون کے علاقے میں جو ہے نامعلوم افراد جو 38,50,000 روپے کے 550 کلو چلگوزے چوری کر کے فرار ہو گئے ہیں. نادر خان نامی شخص تھا جس نے غلہ منڈی میں خشک میوہ جات کا گودام بنا رکھا تھا. بڑی مزے کی بات سنو اس پہ. اس طرح کی چوری 1 ارب روپے کے چلگوزے لگ بھگ, میرا خیال 1 ارب مجھے یاد پڑتا, 1-1.5 سال پہلے لاہور سے بھی چوری ہوئی. رائٹ, ہم نے نیوز کی تھی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھی اسی طرح کی چوری ہے. وہ بھی گودام میں سے چوری ہوئے. مطلب آپ یہ غلہ منڈیوں میں یہ جو سبزی منڈیوں کے اندر نا لوگوں نے جو نا اپنے بنائے ہوئے ہیں کولڈ سٹوریج اور یہ گودام بنائے ہوئے ہیں, جس میں جو بیوپاری ہیں وہ اپنا سامان جو ہے وہاں پہ رکھ کے ان کو سیف کرتے ہیں, جس میں کچھ دنوں میں بکنا ہوتا ہے. جیسے یہ اتنا زیادہ جو چلگوزہ ہے انہوں نے اس گودام میں رکھانا تھا, اور پھر وہاں سے آگے منڈی میں لا کے روزانہ کوئی 100 کلو 50 کلو لا کے اس کو بیچنا. کیونکہ چلگوزہ ایک مہنگا, اس وقت بھی 8,000 10,000 روپے ہے. لاسٹ ایئر تھا 18,000 روپے کلو. اس سال تو ہے کوئی 12,000 روپے اچھا والا چلگوزہ, اس سے سستا ہوا ہے. تو چلگوزہ اس وقت اویلیبل ہے. تو یہ پچھلے سال مجھے یاد ہے, اس کے لیے مجھے یاد ہے کہ بہت بڑے بڑے شور پڑے وہاں سے. انہوں نے جن کے چلگوزے تھے انہوں نے گودام والے پہ الزام لگایا. ظاہر ہے جس کے پاس رکھے ہوئے تھے, اور گودام والا کہتا تھا کوئی چوری کر کے لے گئے, ملازم شلازم یہ بڑا. گودام کے مالکوں کو اب وہ مجھے یاد اس طرح سے کہ وہ جو سٹوری بتاتے تھے اس سے وہ تو انوسینٹ لگتے تھے, لیکن جن کے چلگوزے تھے انہوں نے وہاں پہ KPK میں پرچہ درج کروا کے وہاں سے پولیس لا کے انہوں نے پکڑ لیا. پھر ان کو یہاں پہ روکنے نہیں, یہاں پہ اب مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. یہاں سے ان کو لے جانے کے لیے راستے میں روکا تو بڑا پھڈا ہوا, بڑے بڑے وکیل آ گئے کہ راہداری نہ دی جائے نہ یہ کیا جائے. خیر یہ چلگوزوں کی چوری جو ہے نا اب روٹین بن گئی, پچھلے سال بھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ تو لاکھوں میں ہوئی ہے نا.
تو وہاں پہ کروڑوں روپے کی ہوئی ہے. جو قانون ہے وہ اس پر ایکشن لیتی ہے اور ریکور ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہاں